ایسی شرط کہ دو گفتگو کر رہے ہوں، تیسرا بولے چپ ہو جاؤ، کہا ان دو کا تو گیا ثواب، جس نے کہا چپ ہو جاؤ اس کا بھی گیا۔ سمجھ لیں، یہ تیسری، یہ بھی شرط بڑی کڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ بڑے غور سے سننا چاہیے۔ میں تو خطیب ہوں نا، اس وقت میں فوراً اپنی بات کروں گا، بھائی میری بات بڑے غور سے سنو۔ تم اپنا دھیان دو باتیں کرنے والوں کی طرف لگا کر صرف کہو گے چپ ہو جاؤ، اس جملے سے بھی جو توجہ ہٹی نا خطیب سے، تو تمہارا جمعے کا اجر و ثواب گیا۔ توجہ میری طرف۔ اللہ، ثواب کیا ہے پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بس جمعہ تب اللہ قبول کرتا ہے تو پھر یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ نیک عمل، یہ جمعہ پڑھنا کفارہ، نیک عمل کفارہ بن رہا ہے اور گناہ ختم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اس کے معاف کر دیے، فرشتوں لکھو آنے والے ہفتے کے دن کے بھی گناہ معاف کر دیے، اتوار کے دن کے بھی گناہ معاف کر دیے، پیر کے دن کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ابھی تو ہفتہ آیا نہیں، اتوار آئی نہیں، پیر کا دن آیا نہیں، گناہ کیے نہیں۔ رب کہتا ہے میں اتنا خوش ہوں، میرا بندہ گناہ بعد میں کرے گا، معافی پہلے سے دیر۔ یہ جمعہ ہے میرے بھائی، اس کو چھوڑا نہیں کریں۔ تو جس طرح، بھائی توجہ، جس طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ گناہ اتنے نحوست والے ہیں ان سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں صرف اشارہ کروں، ایک حسد ایک بیماری ہے۔ فرمایا ایاکم والحسد، حسد کرنے سے بچو، فإن الحسد، بے شک حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کچھ گناہ اتنے منحوس ہیں جو نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ مثلا ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی، فرمایا من اقتنى کلبا، جس نے کوئی کتا پالا، جس نے کوئی کتا پالا، الا کلبا زاریا، ہاں یہ جو کتا پالا شوقیہ پالا، ہاں وہ کتا جسے شکار کے لیے پالا جائے وہ مستثنا ہے، اس کی ایکسیپشن ہے، یا وہ کتا جو چوکی دارے کے لیے پالا جائے جائز درست ہے، وہ مستثنا ہے۔ بات اس پالنے والے کی ہو رہی ہے کہ جو کتے کو پالے شوقیہ طور پر، تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ينقص من عمله کل یوم قیراتان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں یہ ایسا گناہ ہے روزانہ، ڈیلی اس کے نیک عملوں میں، اس کی نیکیوں میں 2 قیرات گھٹا دو، ختم کر دو۔ 2 قیرات۔ صحابہ نے پوچھا مل قیرات، قیرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو شوقیہ کتا پالے 2 احد پہاڑوں کے برابر وزن اس کی نیکیوں میں سے ختم کر دو، روزانہ کی بنیاد پر۔ 2 دن کتا پالا تو 4 پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ 1 مہینہ کتا پالو گے اگر تو 60 پہاڑوں کے برابر۔ کیا اتنی نیکیاں ہیں بھی؟ بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، میں جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں جس سے آپ کو روزے کی پاور کا علم ہوگا، فرمایا ہر برا عمل، ہر نیک عمل کو کھا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن الا الصوم، روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کو کوئی بھی گناہ شرک کے علاوہ، کوئی بھی گناہ شرک کے علاوہ کوئی سی بھی اس کی غلطی اس کے روزوں کو نہیں کھا سکتی، اس کی نمازیں کھا سکتی ہے، اس کی زکوٰۃ کی نیکیاں کھا سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ اس کے حج کی نیکی کو کھا سکتا ہے، اس کا کوئی گناہ اس کی قربانی کی نیکی کو کھا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی گناہ اس کے روزے کو نہیں کھا سکتا۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔
یہ ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کا دوسرا ترجمہ سنیے گا۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر، آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاءِ الْقَرْنَاءِ۔ فرمایا کل قیامت کے دن حق والے کو اس کا حق مل جائے گا، اور ضرور بالضرور مل جائے گا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ضرور بالضرور ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ کہا میں حق والے کو حق دلوا دوں گا۔ پھر ایک جو مثال دی ہے، فرمایا یہاں تک ایک ہے انسانوں کے حقوق، ایک ہے جانوروں کے حقوق۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلوا دوں گا، جانوروں کو۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ انسانوں کو بھی کھڑا کرے گا تو جانوروں کو بھی کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ جانوروں کو کیوں کھڑا کرے گا؟ یہ تو جانور ہے، ان کو تو دنیا میں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے، سواری کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کہا وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن ان میں بھی آپس میں ایک سینگ والی بکری تھی، ایک منڈی بکری تھی۔ سینگ والی بکری نے سینگوں کا فائدہ اٹھا کر منڈی بکری کو ٹکر ماری تھی۔ ہاں اللہ فرمائے گا آج میں مالک یوم الدین ہوں، بدلے کے دن کا مالک ہوں، میں بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ انسانوں کو دکھائے گا اور خیر بناؤ، میں جانوروں کو بھی ان کے حق دلا رہا ہوں۔ اللہ کس طرح حق دلائے گا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس مونڈی بکری کو سینگے لگا دو۔ اس سینگوں والی بکری کو منڈیا بنا دیا گیا ہے، اور اللہ سینگ والی بکری سے پھر کہے گا تیرے سینگ لگا دیے گئے، ٹکر مار لے، بدلہ لے لے، اس لیے کہ آج بدلے کا دن، اور میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، مالک یوم الدین۔ تو پھر انسانوں میں بدلے والا کام نہیں ہوگا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث فرمایا أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ ہے مفلس۔ کہا یہ تو دنیا کا مفلس ہے، دنیا کے مفلس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کبھی مفلس نہیں رہتا، غریب امیر بن جاتا ہے، کبھی امیر غریب بن جاتا ہے۔ میں تو اس مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بھائی توجہ فرمائیے گا، میں تو اس مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس مفلس کے بارے میں جو کبھی غنی نہیں ہو سکتا، وہ ہے آخرت کا مفلس۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ کے رسول آپ بتائیے پھر آخرت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامتی، جو قیامت کا دن آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج کے ساتھ، عمروں کے ساتھ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اور دنیا کے اندر کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کی عزت اتاری تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کو ڈرایا تھا، کسی کو دھمکایا تھا، گناہ کسی پر بہتان لگایا تھا، اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ فرمائے گا ہاں بھائی بڑی نیکیاں کمائی ہیں، اللہ جنت میں بھیج دے، میری نیکیاں اتنی ساری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے اللہ
آج بدلے کا دن ہے. ہاں بدلے کا دن ہے. اس نے مارا تھا بدلہ چاہیے, اس نے گالی دی تھی بدلہ چاہیے, اس نے غیبت کی تھی بدلہ چاہیے, اس نے الزام لگایا تھا بدلہ چاہیے, اس نے تھپڑ مارا تھا بدلہ چاہیے. کیا بدلے کا دن نہیں ہے؟ کہا بدلے کا دن ہے, بدلہ چاہیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے بدلہ دو. کیوں بھائی؟ اس دن کوئی پیسے ہوں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. وہاں کی کرنسی ایک ہی ہے. وہاں روپیہ نہیں ہوتا, درہم نہیں ہوتا, دینار نہیں ہوتا, ڈالر نہیں ہوتے, ریال نہیں ہوتے. وہاں نیکی کرنسی ہوتی ہے, نیکی. اللہ فرمائے گا بھائی پیسے دو اس کو, چپ کراؤ اس کو, بدلہ دو. اللہ کون سے پیسے؟ کہا نیکیاں. نمازیں تقسیم ہو رہی ہیں, زکوٰۃ کا ثواب لے رہے ہیں. سنیے نا یہ حدیث آپ نے. اللہ اکبر. ایک وقت آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور حدیث کے الفاظ ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لیندار اب بھی کھڑے ہوئے ہوں گے, کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں, ابھی ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا صبر کرو, تمہیں بھی ملے گا. بدلے کا دن ہے. اب یہ پریشان, نیکیاں تو سب ختم, یہ کیا دے گا؟ اللہ فرمائے گا بدلے کا دن ہے, تمہیں بھی بدلہ ملے گا. اللہ کیسے؟ کہا ایسے. اے فرشتوں اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں, اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس گناہ ہیں؟ ہاں اللہ گناہ ہیں. اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اس پر ڈالو. اب اس کے اوپر گناہ آ رہے ہیں, وہ گناہوں پر گناہ کیے دوسرے ہیں کہ دوسرے نے ہیں, اور بدلے کا دن ہے. کسی کے گناہ اس پر ڈالے جا رہے ہیں, اس حاجی پر, اس نمازی پر, اس صدقہ و خیرات کرنے والے پر. فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. پھر اللہ فرمائے گا میرے بدلے تیرے پاس تو سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے, تیرے اپنے گناہ اور وہ گناہ جو تجھ پر لادے گئے. انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. اللہ اکبر. میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا اللہ کی قسم آپ یقین جانیے اندر سے کچھ مایوسی پیدا ہو جاتی تھی, نا امیدی پیدا ہو جاتی تھی کہ یار مر گئے. قیامت کے دن میدان محشر میں بہت مشکل ہے کہ نجات ہو جائے گی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, آپ یقین جانیے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی میں اندر سے کانپ جاتا تھا. یار ساری نیکیاں گئیں, دوسرے کے گناہ اپنے اوپر, جنت ملے گی یا نہیں ملے گی, کیا ہوگا, کیا بنے گا آخرت میں. پھر ایک حدیث نگاہ سے گزری, حدیث بھی ضعیف حدیث نہیں ہے, حوالہ دے کے جا رہا ہوں. علامہ ناصر الدین البانی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لے کر کے آئے ہیں اس حدیث کو. نمبر مجھے معلوم نہیں ہے, نمبر ہمارے مرزا افتخار بھائی سے پوچھ لیجئے, انہوں نے حدیث نمبر کے ساتھ یاد کری بھی ہوتی ہے. میں خود آج ان سے کہہ رہا تھا یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جھوٹا پی لیا انہوں نے, یا کوئی خاص خمیرہ کھا رہے ہیں, اللہ رحم فرمائے. حوالہ ان کو ماشاءاللہ حدیث نمبروں کے ساتھ یاد ہوتا ہے. سنیے گا بھائی, مجھے حدیث یاد ہے, الفاظ یاد ہیں, اور یہ حدیث علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی حسن درجے کی روایت کے ساتھ ذکر کی ہے. حسن اور صحیح درجہ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس جملے نے مجھے دوبارہ میری نا امیدی کو امیدی سے بدل دیا. سنیے گا الفاظ کیا ہیں. اللہ فرمائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں بانٹتے چلے جاؤ, بانٹتے چلے جاؤ, تقسیم کرتے چلے جاؤ, تقسیم کرتے چلے جاؤ, الا الصوم, روزہ مت دینا. اللہ, الا الصوم, اس کا روزہ نہیں دینا. اللہ یہ لیندار کھڑے ہوئے ہیں, کیا کریں پھر؟ حدیث کے الفاظ
فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ۔ اللہ فرمائے گا اس نے ظلم کیے ہیں، اس روزے دار نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، گالیاں دی ہیں، اس کی نمازیں گئیں، اس کا حج گیا، اس کی زکوٰۃ گئی، قربانی کی نیکیاں گئیں، ساری عبادتیں چلی گئیں الا الصوم، روزے کو بچا کے رکھنا۔ اللہ پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ الفاظ فیتحمل اللہ فرماتا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، میں تحمل کرتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دو آدمی ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، تیسرا آدمی نیوٹرل ہے۔ ایک آدمی لینے والا، ایک کو دینا پڑ رہا ہے، دکان بھی لے لی، ہاں بھائی بالکل دینی پڑے گی دکان، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، باغات سب دوسرا لے رہا ہے، اور فیصلہ ہو رہا ہے، پنچایت میں فیصلہ ہو رہا ہے، ایک چیز رہ جائے، او میاں اس کا گھر رہ گیا بس، بھائی گھر بھی دو اس کا۔ تیسرا آدمی آگے بڑھتا ہے، بھائی یہ میرے اوپر ڈال دو گھر کا مسئلہ، اور مجھ سے لے لو۔ بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی میں ہوں، گھر چھوڑو، گھر کے بدلے جو چاہیے میں دے دیتا ہوں۔ بالکل آسان میں نے مثال دی ہے تاکہ سمجھ جائیں۔ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، جو بقیہ ظلم باقی رہ گئے اللہ فرماتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، آؤ میرے پاس۔ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ، اللہ فرمائے گا اس کو روزہ نہیں دینے دوں گا فرشتوں، میں روزے کو اس لیے رکھوں گا، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھ کر آیا تھا میرا بندہ۔ اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھی تھی، بھائی توجہ بھائی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اللہ کے لیے پڑھی، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی ہے، قربانی اللہ کے لیے کی ہے، حج اللہ کے لیے، اور قرآن کا انداز، اللہ اکبر۔ سنیے گا بھائی، روزے میں اور دوسری عبادتوں میں فرق ذرا سمجھیے گا۔ جب حج کی باری آئی، نماز کی باری آئی، زکوٰۃ کی باری آئی، قربانی کی باری آئی، اللہ نے کیا کہا؟ قل، آپ کہیے، قل آپ کہیے، میں نہیں کہتا، آ رہی ہے سمجھ؟ قل آپ کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، تم کہو۔ اور عبادتوں کی باری آئی، خالق نے، معبود نے عابد سے کہا تو کہ میری نماز اللہ تیرے لیے، میری زکوٰۃ تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے، میرا قرآن کا پڑھنا تیرے لیے، تو کہ۔ اور اللہ جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں روزہ میرے لیے۔ یہ فرق ہے روزے میں اور بقیہ عبادت۔ یہ ہے وہ پھول، یہ ہے وہ خوشبو جو صرف اسی پھول میں دیکھیں گے، اسی پھول میں محسوس کریں گے، روزے کے اندر۔ اللہ فرماتا روزہ میرے لیے، میرے لیے رکھا تھا۔ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ، میں اس کو روزے کی برکت سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کیا برداشت کرے گا؟ اللہ ان لیندار کو ایسے باغات دکھائے گا، ایسے حسین مناظر، ایسی خوبصورت جنتیں دکھائے گا، یہ اس کو دیکھ کر بھی کہیں گے اللہ یہ کس کی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کی ہے جو مجھ سے خرید لے۔ اللہ یہ کون خرید سکتا ہے؟ کوئی نبی ہی خرید سکے گا، کسی نبی کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، کہا میرے بندے تو خرید سکتا ہے؟ اللہ میں، ہاں تو خرید سکتا ہے، خرید لے۔ اللہ کیا دوں اس کے بدلے؟ اللہ فرمائے گا اس کو معاف کر دے، میں اس کے بدلے تجھے یہ جنتیں دے دیتا ہوں، روزہ نہیں دوں گا میں۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ سارے عمل، اب سمجھیے اس حدیث کا ترجمہ،
لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ، سارے نیک عمل کفارے میں خرچ ہو سکتے ہیں، ساری نمازیں خرچ ہو سکتی ہیں، الا الصوم، روزہ خرچ نہیں ہوتا۔ روزہ کیوں خرچ نہیں ہوتا؟ اس لیے خرچ نہیں ہوتا میرے دوست، میرے بزرگوں، کہ روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھیے ہر عبادت ظاہری عبادت ہے، حج ظاہری عبادت، بندہ احرام پہنتا ہوا نظر آتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہوا نظر آتا ہے، ویزا لگواتا ہوا نظر آتا ہے، پاسپورٹ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا، طواف کرتا ہوا، سعی کرتا ہوا، حجر اسود کو چومتا ہوا، منی و مزدلفہ میں جاتا ہوا، وہاں راتوں کو اللہ کے آگے جاگ کر مانگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن روزہ رکھتا ہوا بندہ نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، سحری میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، افطاری میں افطاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہیں نہیں، سحری روزے سے پہلے ہے اور افطاری روزے کے بعد ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ یا نہیں ہے؟ بھائی روزے میں وہ کھا سکتا ہے، سحری روزے سے پہلے اور افطاری روزے کے بعد۔ سمجھیے گا، اگر بائی چانس ایسا ہو گیا کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی، ہوتا ہے اس طرح، اکثر ہوتا ہے، نہیں کھاتے ہم، تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں بہت سے لوگ، یہ ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کام پر نہیں جائیں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح بغیر افطاری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اتفاق ہوا، میں سعودی عرب میں تھا، ایک بڑے سفر میں تھا، روزہ رکھنے کی رخصت بھی ہے لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، گاڑی روک نہیں سکتے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد جا کر کوئی کھانے پینے کی جگہ آئی تو جا کر میں نے افطاری کھائی۔ روزہ تو کب ختم ہو گیا تھا؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد میرا روزہ مکمل ہو گیا۔ افطاری میں عشاء کے بعد کھاؤں، میری مرضی ہے، ایسا یا نہیں؟ تو روزہ سحری کا نام بھی نہیں، روزہ افطاری کا نام بھی نہیں۔ میں اپنے نوجوانی میں جب ٹیوشنیں پڑھاتا تھا تو میں نے ایک قرآن مجید پڑھنے والے ایک بچی سے میں نے پوچھا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگی ہاں رکھا ہے۔ میں نے کہا کہاں رکھا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی گھر میں رکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، گھر میں تو کہاں رکھا ہے بیٹا، کبڑ میں رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے، کہاں رکھا ہے؟ کیبنٹ میں رکھا ہے، کچن کی کسی الماری میں کہاں رکھا ہے؟ گھر میں۔ اب وہ بیچاری چھوٹی بچی کہنے لگی کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں پھر گیا، ہاں جی روزہ کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی مولوی صاحب میں نے امی ابو سے بھی پوچھا، وہ بھی سٹ پٹا گئے کہ کہاں رکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کیونکہ رکھنے والی چیز ہوتی، نظر آنے والی چیز ہوتی تو اس کا رکھنا بھی نظر آتا۔ روزے کا تو رکھنا نظر آ ہی نہیں سکتا۔ آ سکتا ہے کیا؟ روزہ کتنے لوگوں نے نہیں رکھا ہوا ہوتا لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رکھا ہوا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ، اور کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کا رکھنا نہ رکھنا نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ بتائیے کہاں رکھتے ہیں روزہ؟ میں نے کہا بیٹا ایک ایسی جگہ رکھتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہنے لگی بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا دل میں، دل میں رکھتے ہیں، دل نظر آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ اور یہی وجہ ہے۔ وقت نہیں ہے اور آنے والی نشست میں بھی میں روزے کا ذکر یوں نہیں کروں گا آنے والے جمعوں میں، کیونکہ رمضان جا چکا ہوگا۔ آپ کہیں گے لو جی مولوی صاحب ابھی تک رمضان میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر کبھی بقیہ خصوصیتیں ذکر کروں گا بعد میں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا کہ اللہ روزے کو ختم کیوں ہونے نہیں دیتا، روزے کو کفارہ کیوں نہیں بننے دیتا کسی گناہ کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ اے توجہ، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو فنا
نہیں ہیں۔ اور سفیان ثوری نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ عرض کر رہا ہوں۔ سفیان ثوری لکھتے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہو، جو عمل اللہ کی ذات سے وابستگی میں بھی اپنی مثال آپ ہو، اللہ اس عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اور اللہ کی ذات سے وابستگی ہونے میں، اللہ کی ذات سے جڑ جانے میں جو عمل اپنی مثال آپ ہو، اللہ اس کو بھی اپنے ساتھ باقی رکھتے ہیں، اس کو بھی فنا سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، معمولی عبادت نہیں آ رہی، بہت بڑی عبادت آ رہی ہے، بڑی پاورفل عبادت آ رہی ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ کیا قسمت، کیا نصیب، رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بارہا یہ رمضان المبارک کے برکتوں والے اور رحمتوں والے اور سعادتوں والے اور بخششوں اور مغفرتوں والے مہینے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ بھائی کتنی خصوصیتیں بیان ہو گئیں، ماشاءاللہ۔ بھائی 2 ہو گئی نا، 2 ہو گئیں۔ میں ذہن میں رکھیے گا بھائی، بڑی محنت سے یہ موتی اور جواہر آپ کے سامنے جمع کر کے لاتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ روزہ اپنی مخفی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کرتا ہے، اور اس احساس کو یقین سے بدل دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ ایک یہ خصوصیت بیان کی، اور دوسری میں نے پاور یہ بیان کی کہ ہر عمل، ہر نیک عمل کفارہ بننے میں خرچ ہو سکتا ہے، روزہ خرچ اللہ خرچ ہونے نہیں دیتا روزے۔ اللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں والباقیات الصالحات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں اور اللہ ان کو خرچ نہیں ہونے دیتا۔ یہ 2 خصوصیتیں بیان کر دیں۔ پتہ نہیں کیا ٹائم دیا تھا جی ختم کرنے کا، ختم کر دیں۔ 2 خصوصیتیں بیان ہو گئیں اور بقیہ 7 خصوصیتیں بیان ہو گئی، باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے رمضانوں کے موقعوں پر تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث ضرور سناؤں گا تاکہ ہم روزے کو ضائع ہونے سے بچا لیں، ہے نا۔ ایک موقع آ رہا ہے بہت بڑا، اور ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، لاشعوری غلطیاں کر لیں۔ ایک حدیث، اور بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اتنی دیر بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے۔ اتنے لمبے جمعے پڑھانے کے ہم عادی نہیں ہیں، آدھے سے پونا گھنٹہ جمعہ پڑھانے والے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ پچھلے ہفتے مجھے کمر میں اتنا شدید درد تھا کہ میں جتنا بندہ رکوع میں اٹھتا ہے اتنا بھی نہیں اٹھ سکتا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں منع کروں، لیکن ان کی محبت اور آپ کی ایک خصوصی لگاؤ دیکھ کر پہلے سے ٹکٹ بھیج دیے، اشتہار چھپوا دیے، فون پر یاد دہانی کرواتے رہے۔ اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ مجھے کھڑا کر دے، مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ نے 2 دن پہلے مجھے الحمدللہ کھڑا کر دیا، میری تکلیف کمر کی 80% ختم بھی ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اللہ صحت یابی عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اور روزہ بھی یاد رکھیے تندرست بنا دیتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو میں بتا دوں، آج میڈیکل سائنس جو ترقی کر چکی ہے، اور میڈیکل سائنس کے جو سائنسسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق یہ کی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں۔ تحقیق کیا ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر کچھ جراثیم ایسے پیدا ہوتے ہیں
کہ وہ مرتے ہی نہیں. صرف ایک چیز ہے جو ان کی موت کا سبب بنتی ہے کہ معدے کے اندر 10 12 13 گھنٹے تک نہ پانی کا قطرہ نہ کھانے کا کوئی ذرہ، وہ بھوک سے مرتے ہیں صرف. اس پر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ، اگر آپ جو ہے اس پر تحقیق کریں میں آپ کو بھیجوں. اب وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان جراثیموں کو مارنے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے آپ بھوکے پیاسے رہیں، وہ جراثیم خود بخود مر جائیں. تو اس پر تحقیق ہو چکی ہے. اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، حدیث اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جو قول زور نہ چھوڑے. بھائی توجہ، صرف ترجمہ کروں گا، بڑی مختصر سی تشریح کروں گا، پوری توجہ. جو روزے دار روزہ رکھے اور قول زور نہ چھوڑے، والعمل به، اور عمل زور نہ چھوڑے. روزہ رکھا ہوا ہے، قول زور نہیں چھوڑا اور عمل زور نہیں چھوڑا. قول و عمل، ایک قول اور ایک عمل ہے، بڑا برا ہے، وہ نہیں چھوڑا. اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ یہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے روزے کو قبول کر لے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس کا روزہ میں نہیں مانتا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس نے اپنے کھانے پینے کا شیڈیول صرف بدل دیا ہے اس مہینے. روزہ کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا ٹائم بدل دیا اس نے. بس یہی لکھو کہ یہ 11 مہینے تو ناشتہ کرتا تھا، لنچ، ڈنر، شام کی چائے، صرف کھانے پینے کا شیڈیول بدل دیا. صبح کھاتا ہے اور افطاری کے وقت، مغرب کے وقت کھاتا ہے. بس یہ لکھو. اللہ روزہ کا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. ایسے میں نے کہا تھا کہ ہر سواری کے اوپر پنکچر ہونے کا ڈر ہے، انجن خراب ہونے کا ڈر ہے کہ منزل تک نہ پہنچائے. میں نے کہا تھا آپ کو، ڈر ہے کہ ریڈیٹر میں پانی ختم ہو جائے، چلتے چلتے گاڑی رک جائے. رکنے نہیں دیجیے گا اس گاڑی کو. اس گاڑی کو، اس کو حفاظت کے ساتھ، بہت سنبھال کر، حفاظت کرتے ہوئے اسے منزل تک پہنچنے دیجیے گا. یہ قیامت کے دن بہت کام آنے والی سواری ہے. میرے بھائی، قول زور کیا ہے اور عمل زور کیا ہے؟ اگر میں ایک جملے میں اس کی تشریح کروں، ہر وہ قول جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ قول زور ہے. ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ عمل زور ہے. آپ کی زبان سے گالی نہ نکلے، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو. روزہ رکھ کر کے بھی گالیاں، روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ، روزہ رکھ کر کے بھی غیبت. اللہ اکبر. ہم بھوکے ہیں، اللہ بھوکا نہیں ہے ہمارے روزے کا. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پرہیز نہ کرے، پرہیز، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہ نسخہ تو بڑا قیمتی ہے میاں، 100% بیماری بھاگے گی، 100% صحت ملے گی. لیکن میاں خیال رکھنا، ان چیزوں سے بچنا، یہ نہ کھانا. کہتے ہیں نا ڈاکٹر، پرہیز، بڑے کا گوشت نہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور دوائی استعمال کرنا، صحت مل جائے گی. اگر ایک آدمی بہت مہنگا ڈاکٹر، بہت مہنگا علاج، بہت مہنگی دوائیاں کھاتا ہے، خریدتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ بد پرہیزیاں بھی کرتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میاں ٹیسٹ کرا کے آؤ، رپورٹوں میں تو اس سے زیادہ بیماری بڑی ہو. بھائی دوائی نہیں کھائی؟ ارے کیوں نہیں کھائی بھائی؟ دوائی کھائی. او بھائی دکھاؤ کون سی دوائی کھا لی؟ دوائی تو بالکل صحیح. پھر اس کا دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پرہیز نہیں کری؟ ہاں نہیں، پرہیز نہیں کری بھائی.
پرہیز نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ چلو میاں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا علاج کرنے کی، جاؤ، کہے گا؟ اللہ کہتا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، جو روزہ رکھ کر کے بھی قول زور نہ چھوڑے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اپنی زبان سے عمل سے شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرا روزہ مجھے سارے گناہ معاف کروا دے گا، میرا روزہ مجھے منزل تک پہنچا دے گا، تیری اس سواری کو کے پہیوں کو پنکچر لگ چکے ہیں، پنکچر اس میں سوراخ ہو چکے ہیں، اس کا انجن سیل ہو چکا ہے، یہ سواری راستے پر کھڑی ہو گئی ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچا رہی، تو سمجھتا ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے، بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، میں تو تجھے کھلا کر پلا کر کے بھی تیرا روزہ مان لیتا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ میں تو تجھے روزے کے اندر کھلا کر پلا کر کے بھی تیرا روزہ مان لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں فرشتوں، روزہ ہی لکھنا بھول سے کھایا ہے، بھول سے پیا ہے، روزہ اس کا روزہ ہی ہے، اور اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں اس کے روزے کو مانتا ہوں، تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔